1 مہینہ ہو گیا تھا حانم کو پیرس آئے۔ اس نے کبھی اپنے کمرے سے باہر دروازے تک کا فاصلہ طے نہیں کیا تھا۔ وہ گھر ہی میں گھوم لیتی تھی، کبھی باہر جانے کی خواہش نہیں کی تھی۔ اس کا موبائل جو اسے ہمدان انکل نے دیا تھا وہ بند پڑا تھا۔ اسے آن کرنے کی حانم میں ہمت نہیں تھی۔ لوسی ماں اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ گھر سے فون آتا تو وہ ماہی کے فون سے ہی بات کرتی تھی اور اسی کے لیپ ٹاپ سے وہ اپنے پیاروں کی شکل دیکھ پاتی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے لیکن حانم نے منہ نہیں کھولا تھا۔ اس نے کبھی بھولے سے بھی اس واقعے کا ذکر نہیں کیا تھا جو اس کی زندگی کا ناسور بن گیا تھا۔ وہ درد اوڑھ کر سو جاتی تھی۔ ڈر اور خوف کے سائے اسے جاگنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ اسے مائیگرین نے آ لیا تھا۔ ذرا سی تیز روشنی شور اسے پاگل کر دیتا تھا۔ دل ہر وقت خراب رہنے لگا تھا۔ متلی ہوتی تھی، سر چکراتا تھا۔ غرض کہ وہ اندھیروں کی دنیا میں چلی گئی تھی۔ ہر وقت اس کے کمرے میں اندھیرا رہنا شروع ہو گیا تھا۔ اسے نارمل ہونے کے لیے پیرس بھیجا گیا تھا لیکن وہ یہاں آ کر مزید دنیا سے کٹ گئی تھی۔ آرجے نام کے آصیب نے اسے مکمل طور پر اپنے بس میں کر لیا تھا۔ ہانی تم ٹھیک ہو؟ وہ اپنے بازو کو آنکھوں پر رکھے لیٹی تھی۔ اس کا مقصد روشنی سے خود کو بچانا تھا۔ کمرے میں پہلے ہی اندھیرا تھا لیکن وہ جسمانی درد سے بچنا چاہتی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ حانم چونک کر اٹھی تھی۔ اسے ماہی نے سپیس دی ہوئی تھی۔ وہ کبھی کبھی ہی اس کے پاس آتی تھی۔ ماہی چاہتی کہ وہ جلد از جلد نارمل ہو لیکن کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ جی ٹھیک ہوں، حانم نے اٹھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ ماہی پوچھ رہی تھی۔ جی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اندر آئیں۔ وہ زبردستی مسکرائی تھی۔ حانم نے ہاتھ بڑھا کر بیڈ کے ساتھ میز پر رکھا لیمپ آن کیا تھا۔ روشنی جیسے ہی کمرے میں پھیلی حانم نے آنکھیں بند کر کے خود کو روشنی کی اذیت سے بچانا چاہا تھا۔ ماہی اندر آئی تھی۔ اس نے حانم کی اس حرکت کو غور سے دیکھا تھا اور پھر کھڑکیوں کی طرف بڑھ کر اس نے پردے پیچھے کیے اور انہیں کھول دیا۔ حانم نے بے اختیار اپنی آنکھوں پر دایاں بازو رکھا تھا۔ انہیں بند رہنے دو پلیز، تیز روشنی مجھے چبھتی ہے۔ حانم کے لہجے میں التجا تھی۔ روشنی کب سے چبھنے لگی حانم؟ یہ تو اندھیرے کو ختم کرتی ہے، ماہی سنجیدہ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ سر میں درد ہو جاتا ہے، حانم نے جواب بتایا۔ وہ اس لیے کہ تمہیں ایسا لگتا ہے، تم نے خود کو اندھیروں کی عادت ڈال لی ہے۔ تمہیں یہ عادت ختم کرنی چاہیے۔ اندھیرا مجھے سکون پہنچاتا ہے۔ میرے بابا کہتے ہیں کہ اندھیرا انسان کو نگل جاتا ہے۔ انسان میں ساری منفی سوچیں اندھیرے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ تمہیں اس اندھیرے کی دنیا سے باہر نکل کر روشنی کا سامنا کرنا ہوگا۔ آج ماہی اسے قائل کرنے آئی تھی۔ نہ جانے کیوں حانم اسے اپنی سی لگنے لگی تھی۔ وہ معصوم تھی، خاموشی کا ایک گہرا پیرا تھا اس پر۔ میں نہیں کرنا چاہتی کسی بھی چیز کا سامنا، حانم نے بیزاری سے کہا تھا۔ تم ام حانم ہی ہو نا؟ ماہی کے سوال پر حانم نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ ام حانم ایک باہمت لڑکی ہے۔ وہ کبھی کسی چیز سے نہیں ہاری۔ وہ ہمیشہ حالات کا مقابلہ کر کے انہیں ہرانے کی ہمت رکھتی ایک بہادر لڑکی ہے۔ ماہی کی بات پر حانم کا دل کٹ سا گیا تھا۔ وہ بہادر لڑکی ایک ابن آدم سے بری طرح ہار کر آئی تھی صرف اس وجہ سے کہ وہ بنت ہوا تھا۔ غلط سنا ہے آپ نے، ام حانم ایک کمزور لڑکی ہے، حانم نے جواب دیا تھا۔ ہوگی، لازمی ہوگی، لیکن اب اسے بہادر بننا ہوگا۔ اگر ام حانم کو پیرس میں بزدلی اور مردہ دلی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو اسے واپس پاکستان چلے جانا چاہیے۔ پیرس ایسے لوگوں کو خوش آمدید نہیں کہتا۔ پاکستان واپس جانے کے نام پر ام حانم نے لرز کر ماہی کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ بالکل تمہیں واپس جانا ہوگا۔ یہ اندھیروں کی زندگی تم وہاں بھی گزار سکتی ہو۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے ہانی، تمہیں یہاں رہنا ہے یا واپس جانا ہے۔ اگر یہاں رہنا ہے تو 10 منٹ میں تیار ہو جاؤ، تمہارے موبائل اور سم رجسٹریشن کے لیے جانا ہے۔
اور اگر اس کام کے لیے نہیں جانا چاہتی تو اپنا سامان پیک کر لو، تمہیں واپسی کا ٹکٹ مل جائے گا۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں کہتی واپس جا چکی تھی، جبکہ حانم پریشان سی اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ ماہی جانتی تھی کہ وہ واپس نہیں جانا چاہتی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کی یہ دھمکی کارآمد ثابت ہوگی۔ وہ اب مزید اسے یوں اب نارمل لوگوں کی طرح زندگی گزارتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تجھے ہو نصیب گداگری، تیرا دست ناز دراز ہو، یہی بد دعا ہے کہ فتنہ گر تیرا حسن صحرا لباس ہو۔ رہے مرض غم میں تو مبتلا، نہ دوا ملے نہ دعا ملے، تجھے ہو قضا کی جو آرزو، تیری عمر اور دراز ہو۔ آرجے نے ہر اس جگہ پر جانا چھوڑ دیا تھا جہاں کبھی حانم گئی تھی۔ وہ اسے نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس کی زندگی سے سکون نام کی چیز کہیں غائب ہو گئی تھی۔ وہ رات کو سو نہیں پاتا تھا، سسکیوں کا سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسے دن میں نیند نہیں آتی تھی، اس نے نیند کی گولیاں کھا کر دن میں سونا شروع کر دیا تھا۔ وہ رات کو جیسے ہی آنکھیں بند کرتا تھا، وہ آواز اس کی سماعت میں ہتھوڑوں کی طرح لگنا شروع ہو جاتی تھی۔ وہ ساری رات لاؤنج میں بیٹھا رہتا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اور کیوں ہو رہا تھا۔ وہ ملتان چلا گیا تھا اور پھر واپس بھی آ گیا تھا۔ وہ سسکیاں اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والی تھیں۔ مکی کے بنا دوستوں کی محفلوں میں اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ اپنی سوشل زندگی سے کٹنے لگا تھا۔ یہ وقت کا بہت بڑا انتقام تھا۔ وہ ماہی اور ایلا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ جب سے وہ پیرس آئی تھی، آج پہلی بار گھر سے باہر نکلی تھی۔ ماہی کی دھمکی کام کر گئی تھی۔ اب اس کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ حانم کے چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔ ایلا کچھ کہنے کے لیے پیچھے کی طرف مڑی تھی اور پھر ایک دم چونک گئی تھی۔ حانم گاڑی کے شیشے کے پاس بیٹھی تھی۔ آدھے کھلے شیشے سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی جو حانم کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ ہے یہ کیا تھا؟ ایلا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے حانم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ سورج کی شعاؤں میں حانم کے چہرے پر کچھ چمکا تھا۔ کیا؟ حانم کے چہرے پر الجھن پھیلی تھی۔ تمہاری چن پر کچھ شائن کیا تھا۔ وہ پیدائشی نشان ہے، یعنی برتھ مارک۔ جب میں پیدا ہوئی تھی یہ تب سے ایسے ہی ہے، حانم نے بتایا تھا۔ یہ ایک موتی کے سائز کا سفید رنگ کا دھبا تھا، جیسے سیاہ رنگ کا تل ہوتا ہے، لیکن یہ سفید تھا، اور جب کبھی سورج کی روشنی اس پر براہ راست پڑتی تھی تو یہاں سے ایک چمک پیدا ہوتی تھی۔ واو، اٹ جسٹ امیزنگ۔ ایلا اب دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کوئی ایسا برتھ مارک دیکھا تھا۔ اسے حانم سب سے الگ لگی تھی، اداسیوں کی شہزادی جو شاید راستہ بھٹک کر پیرس آ گئی تھی۔ وہ تینوں شام کو واپس لوٹی تھیں۔ ماہی نے انہیں کھانا باہر کھلا دیا تھا۔ وہ حانم کو روشنی سے متعارف کرانا چاہتی جنہیں وہ بھول گئی تھی۔ ہر طرف رونق تھی جو شاید اسے متاثر کرنا چاہتی تھی، لیکن خاموشی اس کی روح میں اتر گئی تھی۔ جب اداسیاں روح میں اتر جائیں تو رونقیں متاثر نہیں کرتیں۔ البتہ باہر کی تازہ ہوا نے اسے ذہنی طور پر سکون پہنچایا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آئی تھی۔ کپڑے بدلنے کے بعد وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ یہ وہ حانم تو نہیں تھی جو کچھ ماہ پہلے حسین ترین ہوا کرتی تھی۔ یہ تو گھن زدہ دیمک کا کھایا ہوا مجسمہ لگتی تھی۔ وہ پلٹنے والی تھی جب وہ آئینے میں ابھرا تھا۔ اس پر کیا کہے لگاتا، اس کا مذاق اڑاتا، اس کے لمبے بالوں اور اس کی نیک نامی پر جملے کستا۔ حانم کے چہرے کا رنگ اڑا تھا، آنسو اس کی آنکھوں میں پھیلنے لگے تھے، اور پھر وہ پاگلوں کی طرح کمرے میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ آرجے کے کیا کہے اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ بالآخر اسے ایک دراز سے اپنی مطلوبہ چیز مل ہی گئی تھی۔ وہ کینچی کو ہاتھ میں پکڑے آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے اپنے اندر سے ہر وہ چیز ختم کرنی تھی جو اس کے مذاق کا سبب بنی تھی۔ کینچی والا ہاتھ بڑھا کر اس نے اپنے لمبے بالوں کو بے دردی سے کاٹ ڈالا تھا۔ اس نے اپنے نیک ہونے کا ایک نشان مٹا ڈالا تھا۔ اب اسے رفتہ رفتہ حانم کو ختم کرنا تھا۔ کیا ہو گیا ہے آرجے، تم اتنے چڑچڑے کیوں ہو گئے ہو؟
حشام نے آرجے کو فون کیا تھا جو کب سے بج رہا تھا، لیکن وہ اٹھانے کی زحمت نہیں کر رہا تھا، اور جب اٹھایا تو آواز میں واضح ناگواری تھی۔ نہیں تو ایسی بات نہیں ہے۔ حشام کی بات سے آرجے کو اپنی ناگواری کا احساس ہوا تھا۔ وہ تھک چکا تھا، صرف کچھ ہی مہینوں میں، ابھی تو اسے بہت لمبا سفر طے کرنا تھا۔ آرجے نے خود کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے گاڑی کی سیٹ سے پشت ٹکا دی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ کیا بات ہے آرجے، کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں تم کچھ عجیب سا رویہ رکھتے ہو، کوئی پریشانی ہے کیا؟ حشام کے لہجے میں فکر اور پریشانی واضح تھی۔ سب ٹھیک ہے، آرجے نے جانے خود کو تسلی دی تھی یا حشام کو، یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ میں کچھ دنوں تک پاکستان آ رہا ہوں۔ سچ؟ جلدی آؤ پھر۔ آرجے کو اس کے آنے کی دلی خوشی ہوئی تھی۔ ایک وہ شخص تھا جو اسے بنا مطلب کے بے لوث محبت کرتا تھا، اور آرجے کو محبت ہی کی ضرورت تھی۔ رمضان گزر چکا تھا، دونوں عیدیں بھی گزر چکی تھیں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، وہ بھی بدل گئی تھی، لیکن نہیں بدلا تھا تو صرف اس کا اندر نہیں بدلا تھا، جس میں دکھ کے گہرے سائے اپنے پنجے گاڑے بیٹھے تھے۔ ستمبر کا مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ پیرس میں ٹھنڈ پڑنا شروع ہوئی تھی۔ وہ لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی، ہاتھ میں میگزین تھا، ٹی وی چل رہا تھا، البتہ اس کا دماغ نہ تو میگزین پڑھنے میں تھا اور نہ ٹی وی پر چلتے پروگرام دیکھنے میں۔ کھلے بال کمر پر بکھرے تھے، جنہیں وہ وقفے وقفے سے کٹوا لیتی تھی۔ کہاں بالوں کی آبشار تھی اور اب کہاں مشکل سے آدھی کمر تک آتے تھے۔ سیاہ رنگ کی جینز گھٹنوں تک آتی شرٹ پہن رکھی تھی، دوپٹہ گلے میں لٹکا ہوا تھا۔ وہ ہانم تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی، وہ تو کوئی اور تھی جو بدل گئی تھی۔ اس کی نمازوں میں کمی نہیں آئی تھی، البتہ دعا کے لیے کبھی ہاتھ نہیں اٹھتے تھے۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ کس سے ناراض تھی، وقت سے، خود سے، یا سب سے۔ اس کی آنکھوں میں پھیلی نمی کبھی کم نہیں ہوتی تھی۔ وہ ایلا کی باتوں پر ہنستی تھی، لیکن اس کی مسکان جھوٹی تھی۔ کبھی کبھی کہا لگاتے اس کے لب اچانک ساکت ہو جاتے تھے۔ ہنستے ہنستے رونے لگتی تھی، لیکن نہ تو وہ آرجے کے آسیب سے پیچھا چھڑا پائی تھی اور نہ اس کی باتوں سے۔ راتوں کو اس کی سسکیاں کمرے میں گونجتی رہتی تھیں۔ حشام اس کے سامنے بیٹھا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی آرجے، اس کا اپنا بھائی۔ مجھے یقین نہیں ہوتا آرجے، تم اتنا بھی گر سکتے ہو؟ تمہاری تربیت ایسی تو نہیں کی گئی تھی۔ حشام کے لہجے میں افسوس تھا اور اس سے بھی زیادہ ہانم کے لیے دکھ تھا۔ وہ پاکستان آیا ہوا تھا۔ اس کے مکی اور ہانم کے بارے میں پوچھنے پر آرجے نے غصے میں سب بتا دیا تھا۔ تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ میری غلطی ہے؟ آرجے کو اس جواب کی امید نہیں تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ بھی ہانم کو برا بھلا کہے گا۔ تم نے غلطی نہیں، گناہ کیا ہے آرجے، گناہ، حشام دبی دبی آواز میں چلایا تھا۔ اور اس گناہ کا ثبوت یہ ہے کہ جو تم سو نہیں پاتے ہو، جو بے سکونی تمہارے اندر پھیل گئی ہے نا، یہ سب اس گناہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ منہ بند رکھو شامو، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ گناہ تو اس ہانم نے کیا تھا۔ پارسا بنتی تھی جبکہ تھی وہ۔ خاموش ہو جاؤ آرجے، پلیز خاموش۔ حشام کے اندر مزید ہانم کے بارے میں غلط سننے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کا دماغ جم چکا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ کیا کر دیا تھا آرجے اور کہاں چلی گئی تھی وہ؟ سوال اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے۔ تم ایک نہایت کمزور مرد ہو آرجے، تم ایک لڑکی سے ڈر گئے تھے۔ حشام کی بات پر آرجے نے چونک کر اسے دیکھا تھا، اس کی تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ تم ڈر گئے تھے نا، کوئی انسان، وہ بھی لڑکی، پہلی بار تمہارے مقابلے پر آیا تھا۔ حشام کی بات سن کر آرجے کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، یہ تو سراسر الزام لگایا تھا حشام نے اس پر۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ایک لڑکی سے کیوں جیلس ہوں گا؟ وہ چلایا تھا۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو پوچھو اپنے دل سے، پھر کس گناہ کی سزا دی تم نے اسے؟ اس کی کم عمری کی غلطی کو تم نے اس کے لیے عذاب بنا دیا۔ اور آرجے مزید نہیں سن سکتا تھا، وہ غصے سے اٹھا تھا اور گھر سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ پیچھے حشام کا دل کرلا رہا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد یونیورسٹی دوبارہ کھلی تھی۔ ڈپارٹمنٹ میں نئے اسٹوڈنٹس آ رہے تھے،
کیونکہ نئے داخلے ہوئے تھے۔ آرجے خود کبھی کبھی ڈپارٹمنٹ چلا جاتا تھا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد جیسے ہی وہ واپسی کے لیے بڑھا تھا، اسے کسی نے پکارا تھا، ہیلو آرجے، ہیلو آرجے۔ آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا تھا، سامنے اس کا کلاس فیلو مرتضیٰ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک گفٹ پیک تھا۔ کیا تمہیں پتا ہے ماہرو کی مائیگریشن کہاں ہوئی ہے؟ وہ موٹے شیشوں کی اینک ناک پر جمائے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، آرجے نے سرد سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ اوہ، تمہیں بھی نہیں پتا؟ مرتضیٰ کا منہ بن گیا تھا۔ مجھے لگا شاید تمہیں پتا ہوگا۔ مجھے امید تھی کہ جہاں ماہرو گئی ہے وہیں ہانم نے بھی مائیگریشن کروائی ہوگی۔ آج ہانم کا برتھ ڈے ہے، 9 ستمبر۔ یہ اس کے لیے گفٹ تھا، مجھے وہ بہت اچھی لگتی تھی۔ مرتضیٰ اپنی دھن میں بول رہا تھا۔ ہانم کا برتھ ڈے؟ آرجے زیر لب بڑبڑایا تھا۔ مجھے یاد آیا، ماہرو کا کزن تمہارا دوست ہے نا، تو یہ گفٹ تم اسے دے دینا، وہ ماہرو کو دے دے گا اور ماہرو ہانم کو۔ مجھے دلی خوشی ہوگی۔ اس نے وہ گفٹ آرجے کی طرف بڑھایا تھا جسے اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے تھام لیا تھا۔ وہ وہیں رک کر اسے کھولنے لگا تھا۔ ہاں، تم کھول سکتے ہو، یہ تمہارے متعلق ہے۔ مرتضیٰ کی بات پر آرجے کو حیرت ہوئی تھی۔ اس نے گفٹ کے اوپر سے خوبصورت پیکنگ کو اتارا تھا۔ پیکنگ کے اندر ایک خوبصورت فوٹو فریم تھا۔ آرجے نے جیسے ہی فریم کو پلٹ کر دیکھا تھا، اس کی سانس جیسے اٹک سی گئی تھی۔ وہ اس کی اور ہانم کی تصویر تھی، وہ جس میں وہ دونوں گراؤنڈ میں رکھے لکڑی کے بینچ پر بیٹھے تھے۔ خوبصورت اور طوفانی موسم تھا۔ وہ جس دن ڈونٹ ٹچ مائی فون والا حادثہ پیش آیا تھا، وہ جس دن آرجے دل سے مسکرایا تھا۔ تم وہ واحد لڑکی ہو ہانم جس کے ساتھ آرجے بیٹھا ہوا دل سے مسکرا رہا تھا۔ میں نے ایسی چمک کبھی آرجے کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی، اور نہ ہی کسی لڑکی کے چہرے سے پھوٹتی روشنی۔ تم دونوں ایک دوسرے کے سنگ بہت مکمل لگ رہے تھے۔ جب بھی میں اس تصویر کو دیکھتا ہوں مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو۔ تصویر کے نیچے کیپشن دیا گیا تھا۔ یہ الفاظ پڑھتے ہوئے آرجے کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے لکھا ہے، اچھا ہے نا؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ اور یہ فوٹو بھی میں نے کھینچی تھی اس روز، یہ بھی اچھی ہے نا؟ اور ہانم کو یہ گفٹ پسند آئے گا نا؟ تمہیں پتا ہے آرجے، وہ ڈپارٹمنٹ میں کسی کے ساتھ بیٹھی اتنی اچھی نہیں لگی تھی جتنی اس روز تمہارے ساتھ۔ میں اسے بہت یاد کرتا ہوں۔ وہ اداسی سے کہتا چلا گیا تھا جبکہ آرجے اندھیروں کی زد میں تھا۔ ماہرو اور ہانم کی اقصیٰ کے ساتھ مرتضیٰ سے بھی اچھی خاصی بے تکلفی ہو گئی تھی۔ وہ ان دونوں کو بہت یاد کرتا تھا۔ آرجے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس تصویر کا کیا کرے۔ دل کی دھڑکن کی تیز رفتاری اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ ہانم کا برتھ ڈے ہے آج، اس کا دل کہہ رہا تھا۔ اس نے تصویر میں مجسم ہانم کو دوبارہ دیکھا تھا، اور پھر اس کی نظر سامنے گراؤنڈ میں رکھے بینچ پر پڑی تھی۔ اس وقت اس کے دل نے شدید خواہش کی تھی کہ کاش وہ اس وقت وہاں موجود ہوتی، خیال میں نہیں حقیقت میں۔ خواہشیں کب پوری ہوتی ہیں وہ اپنے دل کی اداسی نہیں سمجھ پایا تھا، اور بے چین سا دل لیے ڈپارٹمنٹ سے باہر نکل گیا تھا۔ رات کے 1 بجے کے قریب وہ گھر واپس آیا تھا۔ گیٹ پر گارڈ اسے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ صاحب آپ گئے نہیں؟ گارڈ نے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے پوچھا تھا۔ آج اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر شمالی علاقہ جات کی سیر کو جانا تھا، لیکن ڈپارٹمنٹ میں اس کا دل اتنا خراب ہوا کہ پورے لاہور میں آوارہ گردی کر کے اب وہ گھر لوٹا تھا۔ آرجے نے ایک لفظی جواب دیا تھا۔ گارڈ کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے، وہ اپنی الجھن میں دیکھ ہی نہیں پایا تھا۔ گیٹ بند کرنے کے بعد گارڈ اس کے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ کیا ہوا؟ آرجے نے رک کر پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، گارڈ نے جواب دیا۔ اس کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ آرجے سر جھٹک کر اندر چلا گیا تھا، جبکہ گارڈ نے کانپتے ہاتھوں سے جیب سے موبائل نکال کر کسی کا نمبر ملایا تھا۔